یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ ریڈیو پاکستان کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد حماد۔ سامعین و ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ اسپیشل ایپیسوڈ ہے اور نوجوانوں کے حوالے سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ کوئی بڑی منزل نہیں پا رہے، آگے پروگریس نہیں کر رہے، اچیومنٹ نہیں لے پا رہے، لیکن جو محنت کرتے ہیں نا ان کی منزل کہیں نہیں رکتی۔ ہم نے دیکھا بہت ساری فیلڈ میں، کرکٹ میں دیکھ لیں، اسکواش میں دیکھ لیں، لیکن پھر جب ہم پاکستان کی بات کریں، ٹیبل ٹینس کی بات کریں، تو آج ہمارے ساتھ ایسے دو نوجوان موجود ہیں جن کے منزل بڑی آگے ہے، اور ہم ٹیبل ٹینس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم ان دونوں کا آپ سے تعارف کراتے ہیں۔ زنیرہ اور ہنیرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان دونوں کو ساؤتھ ایشین ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کے لیے پاکستان کی طرف سے منتخب کیا گیا ہے۔ انڈر 15 کیٹیگری میں جا کے مقابلے کریں گے۔ ان کی اب تک کی جرنی کیا ہے، کیسے ٹیبل ٹینس کا شوق ان میں پیدا ہوا، اور آگے کے گولز کیا ہیں، انہوں نے کیا اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ اولمپکس تک جانے کا ارادہ ہے، کیونکہ الٹیمیٹ تو اولمپکس ہی ہے اگر ہم ٹیبل ٹینس کی کسی بھی ایونٹ کی بات کریں ادر دین کرکٹ۔ تو ان دونوں سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیسے ٹیبل ٹینس کا ہی شوق کیسے ہوا، کرکٹ کے ہوتے ہوئے، ہاکی کے ہوتے ہوئے، یا اسکواش ٹینس کی بات کر لیں جو کہ ہر جگہ کھیلتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو ٹیبل ٹینس انڈور گیم ہے، تو کیسے آپ دونوں کا شوق پیدا ہوا؟ میں پہلے کرکٹ کا پلیئر تھا۔ کرکٹ کے پلیئر تھے؟ وہ پاپا کھیلتے تھے ہمارے، تو ہمیں سکھاتے تھے، ہم کرکٹ بھی کھیلتے تھے، فٹ بال، ساری گیمز کھیلتے تھے، سارے گیمز کھیلتے تھے۔ کرکٹ کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن جب ٹیبل ٹینس کو دیکھا تو کافی یونیک گیم لگی، تو اس کو سوچا اس کو بھی ٹرائی کرتے ہیں، تو ٹرائی کیا، تو پھر اب پسند ہی ہوگی اور بالکل شروع کر دیا اس کے لیے کیریئر اپنا پروفیشنل۔ ٹرائی کیا اور پسند ہو گئی۔ کہاں ٹرائی کیا؟ آپ کے گھر میں ٹیبل ٹینس کی ٹیبل موجود تھی، یا کہیں اسکول کالجز میں جا کے آپ کھیلے؟ وہ پاپا نے اس نے بولا تھا کہ ریکٹ دے دیں یا اس طرح نا گفٹ دے دیں، کیونکہ انہیں پہلے روزہ رکھا تھا، تو پاپا نے کہا میں کوئی گفٹ لے دیتا ہوں نا ان کو۔ پاپا نے لے دیا، وہ 200 کی جو ریکٹ ملتی ہے وہ لیے تھے، نیٹ تھا، ڈائننگ ٹیبل ہمارا کانچ والا ہے، تو ادھر لگا کے ادھر کھیل رہے تھے۔ پاپا چلے گئے، سو گئے، پھر سحری پہ پوری رات لگے رہے کھیلنے میں، جب بال لگی تھی تب یہ جا کے سویا تھا۔ زبردست اسٹوری آپ نے بتائی کہ ہنیرہ آپ نے روزہ رکھا، اس پہ آپ کو گفٹ ملا ٹیبل ٹینس کا ریکٹ، اور پھر ٹیبل نہیں تھی تو آپ نے کہا کہ گلاس ٹاپ تھی آپ کی ڈائننگ ٹیبل، اس کے آپ کھیلتے رہے۔ ایک ہی رات میں کھیل کے اتنا شوق آ گیا کہ نہیں جی اب یہی اسپورٹس ہے جو ہم نے اپنانا ہے؟ جی ایک ہی رات میں اتنا زیادہ کھیلا کہ یہ بالکل پسند ہو گئی تھی، اور جب اس پہ تھوڑا ہماری ہٹس بھی لگیں تو پھر سوچا کہ اسے ہی اب کھیلتے ہیں، اور کرکٹ کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں گے۔ چلیں اب آ جاتے ہیں اس اسپورٹس پہ، کہ جب اب آپ نے اس کو بنا لیا کہ جی یہ میرا فیلڈ ہوگی، اس کو میں نے آگے لے کے چلنا ہے، تو اس میں ایکسل کرنے کے لیے آغاز تو آپ کا سب سے پہلے ناکنگ، جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کی آئی سیٹ ہونی چاہیے بال کے اوپر، کہ آپ دوسرے طرف جو ہے بال کو پہنچا سکیں نیٹ کے دوسری طرف۔ پہلی تو یہ نہیں ہے کہ ٹیبل کے رائٹ لیفٹ بال باہر گر جائے، تو اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، کس اینگل سے، کتنے پاور سے ریکٹ سے بال کو ٹچ کرنا ہے کہ وہ دوسرے کورٹ پہ جا کے بال گرے؟ یہ کافی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور یہ ٹیکنیک ہوتی ہے، اس کے لیے بہت ٹیکٹیکل جو ہوتی ہیں نا چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ایک اچھا ہی کوچ سکھا سکتے ہیں یہ چیزیں، اور ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا ایکسپیرینس چاہیے، 2-3 سال لگیں گے، پھر آپ جا کے تھوڑے اچھے لیول پہ پہنچ جائیں گے، آپ کی شاٹ جو ہیں وہ لگیں گی، اور ایک اچھے لیول کوالٹی کی نا لگیں گی شاٹس۔ تو آپ دونوں انڈر 15 کس ایج سے کھیلنا شروع کیا؟ ہم 8 سال کے تھے تب سے۔ 8 سال کے تھے تب کھیلنا شروع کر دیا تھا، اور آپ کے ساتھ جو اسکول میں بچے کھیل رہے ہوتے تھے، کوئی کمپٹیشن ہوتا تھا یا آپ بآسانی جیت جاتے تھے؟ آرام سے جیت جاتے تھے۔ آرام سے جیت جاتے تھے۔ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کا کچھ ایک سروس پہ پوائنٹ لینا، کیونکہ بیسٹ آف 5 ہوتا ہے، بیسٹ آف 3، آپ لوگ بیسٹ آف 5 کھیلتے ہیں، تو آبویسلی 5 میں سے 3 گیمز آپ کو جیتنے ہیں، تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ پوائنٹس لینے کے لیے آپ اپنی سروس پہ ریلائی کرتے ہیں یا اپنے شاٹس پہ ریلائی کرتے ہیں؟ سروس پوری ٹیبل ٹینس کی مین چیز ہوتی ہے، جو کہ اگر آپ کی سروس نہیں ہے تو آپ آگے ریلی کھیل نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھی سروس کراتے ہیں تو آپ کو ایسا ہو سکتا ہے اے سروس ہو جائے، آپ جیسے سروس کراؤ تو اگلا بندہ آپ ریسیو ہی نہ کر پائے، ایسے سروس بھی کراتے ہیں تاکہ آپ کو کروشل ٹائمز پہ نا آپ کو پوائنٹس مل سکیں۔ ہاں، جس طرح ابھی ان کا کروشل ٹائم پہ، لیٹ سے آپ پوائنٹس میں نیچے ہیں، میچ آپ کے اوپوننٹ نے آپ سے زیادہ پوائنٹ گین کر لیے، ایک تو پینک ہو جاتا ہے پلیئر کہ یہ میرے ہاتھ سے گیم نکل گیا، تو اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا، کمپوز رکھنا، اور میچ میں واپس آنا اور پھر وہاں سے جیتنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب اگر ہمارا میچ پھنس جاتا ہے دوسرے بندے کے زیادہ پوائنٹس ہیں، تو ہم زیادہ کیا کرتے ہیں کہ ہم رکتے ہیں اس کا اسٹیمنا توڑنے کے لیے، تھوڑی دیر ویٹ کریں گے، پانی پئیں گے، ٹاول یوز کریں گے، پھر واپس آئیں گے اور زیادہ سے زیادہ ٹیبل پہ بال پہنچائیں گے، کہ جلدی نہیں کریں گے کہ پوائنٹ لینا ہی لینا ہے،
وہ دوسرا بندے اس کے پوائنٹ زیادہ ہوں گے تو وہ زیادہ آرام سے کھیلے گا اپنا, تو ہمیں پینک نہیں ہونا اس کے لیے. حریرہ, آپ کی اچیومنٹ میں دیکھ رہا تھا ابھی کہ آپ نے فاسٹ یونیورسٹی, فاؤنڈیشن یونیورسٹی, بحریہ یونیورسٹی اور بیکن ہاؤس کے او لیولس کے جو مقابلے ہیں وہ ان سب میں آپ نے کامیابی حاصل کی. کتنے پلیئرز ان ٹورنامنٹس میں تھے اور جب ان میں آپ نے کامیابی حاصل کی, تھوڑا بتانا چاہیے. جو فاسٹ یونیورسٹی کا تھا اس میں تقریباً 128 پلیئرس تھے یونیورسٹی کے. جی اوکے, 128 پلیئرز, 128 پلیئرس ان کو آپ نے شکست دی اور پھر آپ فرسٹ پوزیشن آئی. ماشاء اللہ, زبردست, ویری ویل ڈن. اور باقی ٹورنامنٹس میں باقی ٹورنامنٹس میں ہوتے تھے 30 40, اتنے کچھ زیادہ نہیں ہوتے تھے, لیکن فاسٹ یونیورسٹی کا تھا جس میں بہت زیادہ پلیئرس تھے. اچھا چلیں, یہ تو یونیورسٹی لیول میں آپ لوگوں نے اپنا ٹیلنٹ دکھایا. پاکستان کی نمائندگی کہاں سے, یہ فرسٹ ٹائم آپ لوگ پاکستان کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں یا اس سے پہلے بھی کہیں نمائندگی کیا؟ اس سے پہلے بھی میں نے کی ہوئی ہے. WTT کا جو یوتھ کنٹینڈر ہوتا ہے اس میں دبئی میں ہوا تھا, اس میں کوارٹر فائنل آ رہا تھا سعودی عربیہ سے, اور میرا پہلا ٹور تھا وہ. پہلا ٹور WTA, اور اس میں آپ کوارٹر فائنل تک آپ نے رسائی حاصل کی, تو بہت اچھی اچیومنٹ. اس کے علاوہ کوئی نیکسٹ اسائنمنٹ آپ کی انٹرنیشنل لیول کی؟ جی, ساؤتھ ایشین کے لیے ابھی ہم ساؤتھ ایشین کے لیے جائیں گے سری لنکا, اور اس میں کوشش کریں گے تاکہ برونز, سلور اس طرح کا میڈل لے کے آئیں تاکہ پاکستان کو بھی تھوڑا پراؤڈ کریں. گول آپ کا یہ ہے کہ اس ساؤتھ ایشین میں برونز یا سلور, گولڈ کیوں نہیں, وائی ناٹ گولڈ؟ گولڈ بہت اوپر کی چیز ہو جاتی ہے. ارادہ گولڈ کا رکھیں, پھر کہیں نہ کہیں بات بن جائے گی, لیکن ٹارگٹ گولڈ ہی ہونا چاہیے ہمارا. اس کے لیے اوبیسلی محنت ہو, اس کے لیے اوبیسلی اتنی جتنی محنت کرنی چاہیے, اتنی بھی اگر محنت بھی نہ ہو تو آپ سوچتے رہو بس میں نے گولڈ لینا ہے گولڈ لینا ہے, تو اس طرح تو پھر حاصل نہیں ہوتی وہ چیز. رینکنگ میٹر کرتی ہے جب آپ لوگ انٹرنیشنل ایونٹس میں جاتے ہیں, تو اس وقت کرنٹلی آپ دونوں کی کیا رینکنگ ہے؟ انڈر 11 میں میری 50 ہے. انڈر 11 میں 50 رینکنگ ہے. انٹرنیشنل ٹیبل ٹینس فیڈریشن کی انڈر 11 کیٹیگری میں آپ کی 50th رینکنگ ہے. اور آپ کی زنیرہ 86. اچھا, آپ کی 86 ہے. تو بائی دا ٹائم ہم کہیں کہ آئندہ 2 سال کے بعد آپ اپنے آپ دونوں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں ان رینکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, کتنی امپروومنٹ اور کرنا چاہیں گے؟ ٹاپ 10 تک تو جانا چاہتے ہیں. ٹاپ 10 تک آنا چاہیے. جی زنیرہ, سیم آپ کا بھی ٹاپ 10 آپ دونوں کا گول ہے, اور 2 سال کے عرصے, اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اچیو, یا تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی گیم میں کتنا ٹائم دے رہے ہیں, کتنا اسکلس کو اپنے انہینس کر رہے ہیں. آپ دونوں ابھی بڑے ینگ ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اسپورٹس تو ہے ہی ہے, ایک آپ کا شوق ہے, آپ لوگ کھیل رہے ہیں, اپنا رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ اس کو کریئر بھی بنا لیں, لیکن اسٹڈیز کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دونوں کو سائڈ بائی سائڈ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, یا کہیں کھیل کی وجہ سے اسٹڈیز افیکٹ تو نہیں ہو رہی؟ دونوں ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جی, تو کیا ارادے ہیں اسٹڈیز میں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ دونوں؟ او لیولس کریں گے, پھر آگے یونیورسٹی کا علیحدہ سے او لیولس پہ کالج پہ یونیورسٹی جائیں گے. اچھا, جب ہم گولز کی بات کرتے ہیں اسی اسپورٹس کے حوالے سے, تو فیوریٹ پلیئر آپ دونوں کا کون کون ہے؟ میرا فیوریٹ پلیئر ہے چائنیز ما لونگ, وہ گریٹسٹ آف دا آل ٹائم پلیئر ہے. آل ٹائم آپ نے کہہ دیا کہ گریٹسٹ ہے, کیا چیز اس کی اسٹرانگ ایریاز کیا ہیں؟ اس کی سروس, اس کا بیک ہینڈ, اس کا فور ہینڈ, کس کو آپ کہتے ہیں سب سے؟ اس کا بیٹر لائک یو اور اس کا فور ہینڈ, تو سب سے اس کے اسٹرانگیسٹ پوائنٹ ہے. تو کاپی کرنے کی کوشش کی, اس کو آ سکتا ہے, بہت مشکل ہے, یا وہ وہی کر سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں کاپی, اگر محنت کریں تو ضرور حاصل ہو جائے گی. وہ محنت کریں تو ضرور حاصل, مشکل نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے. جی زنیرہ. میں میمائٹو, بیکاز اس کی اسپیڈ بہت اچھی ہے. میمائٹو کہاں سے تعلق ہے ان کا؟ جاپنیز میمائٹو. اور میواری موٹو, وہ سب سے ینگیسٹ ہے, انڈر 15 میں تھی, اور ٹاپ 3 کے ساتھ وہ بڑا اچھا کھیلی ہے, مطلب جیتے آ گئی تھی. اس کی گیم بڑی اچھی ہے, وہ ٹیکنیکلی بڑا اچھا کھیلتی ہے. اچھا, اسپیڈ کتنا میٹر کرتی ہے؟ اسپیڈ اور ریفلیکسز بہت میٹر کرتے ہیں, کیونکہ بال منی سیکنڈس کی طرح بڑی تیز آتی ہے, تو آپ کو ریفلیکسز اپنے تیز رکھنے اور اسپیڈ بھی, تاکہ بال پہ پراپر پہنچے اور پراپر ہاتھ جائے آپ کا. اچھا, ہر اسپورٹس میں کہیں نہ کہیں انجری ہوتی ہے, تو ٹیبل ٹینس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انجریز ہوتی ہیں؟ جی, انجریز ہوتی ہیں. مجھے خود ہوئی ہوئی ہے, ایک لیگ کی ہوئی ہوئی ہے اور ایک رسٹ کی انجری ہوئی ہوئی ہے. کھیلتے کھیلتے یا تو آپ کو رسٹ کی انجری ہو سکتی ہے, آپ کی رسٹ ہو جاتا ہے, فریکچر ہو سکتا ہے, آپ کے شولڈر کی ہو سکتی ہے, آپ کے اینکل کی ہو سکتی ہے, اور لیگ کی ہو سکتی ہے. یہ تو پیچھے جاتے ہوئے میچ کھیلتے ہوئے الٹا گر گیا. اچھا, میچ میں گر گئے, خیر بازو پہ وہ انٹرنل بلیڈنگ ہو گئی تھی. اوہ, خیر کوشش کیجیے گا کہ اپنی انجری سے بچتے رہیں. اچھا, آپ کو کتنا سپورٹ ہے آپ کی فیملی کی طرف سے؟ مطلب پیرنٹس آبویسلی آپ کے ساتھ ہیں, ابھی بھی آپ کی مدر ہمارے ساتھ یہاں پہ آئی ہوئی ہے, تو کیا سپورٹ آپ کو ملتا ہے اپنی فیملی کی جانب سے کہ بے فکر ہو جائیں, کھیلیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟
جی ایسا ہی ہے کیونکہ وہ ہمیں بڑا سپورٹ کرتے ہیں. باقی انہوں نے کوئی اتنا سپورٹ نہیں کرتے جتنے وہ لوگ کرتے ہیں. وہ پش کرتے ہیں آگے کہ ہمیں بھیجیں ہر طرف کہ ہم جا کے کھیلیں اور اچھا پرفارم کر سکیں. وہ خود سے کوچنگ کرواتے ہیں, الگ الگ جگہ لے کے جاتے ہیں, کبھی سوال لے کے جاتے ہیں, کبھی پشاور کہ ادھر کوچز اچھے ہیں. اچھا فزیکل فٹنس کی ہم بات کریں, اپنا اسٹیمنا بڑھانے کی کچھ گیمز ہوتی ہیں جو بہت لانگسٹ ڈیوریشن گیم آپ دونوں کا کون سا رہا, اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی فزیکل فٹنس کو کتنا بہتر کر لیں کہ اگر گیم لیٹ سے زیادہ ڈیوریشن کا ہو جاتا ہے تو کہیں ایگزاسٹ نہ ہو جائیں آپ؟ جی اس کے لیے کافی فزیکل فٹنس جو ہے نا آپ کی میٹر کرتی ہے. اسٹیمنا آپ کا کافی زیادہ ہونا چاہیے تاکہ وہ جو میری لانگسٹ ڈیوریشن والی گیم تھی وہ 20 منٹس تک چلی تھی, بیسٹ آف 5 کی. وہ بھی قطر کے ساتھ تھا میرا میچ, وہ تو دبئی میں, وہ تھا راؤنڈ آف 16 میچ. وہ کافی لمبا میچ ہو گیا تھا. جی پری کوارٹر فائنل. تو اس میں 20 منٹس آپ کا گیا. تو اچھا فزیکل فٹنس کے لیے کیا آپ اپنے رننگ کرنی ہے یا ویٹ آپ نے جم میں جا کے ایکسرسائز کرنی ہے, کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ویٹ کی بھی ایکسرسائزز ہوتی ہیں اور وہ لیگس کی ایکسرسائزز زیادہ میٹر کرتی ہے کیونکہ آپ کو تیز ہونا ہوتا ہے نا اسپیڈ سے. تو ڈفرینٹ ٹائپ آف ایکسرسائزز ہوتی ہیں, ایجیلٹی کی, ریفلیکسز کی بھی ہوتی ہے, ویٹ کی بھی, مطلب رسک کی بھی کرنی ہوتی ہے کیونکہ اسی سے سارا کام ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ میرے خیال سے ریفلیکسز ہیں. تو کیا کرتے ہیں ریفلیکسز کے لیے؟ ہمارے سامعین دیکھنے والے, ناظرین سننے والے جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی ٹیبل ٹینس کا اسپورٹس اپنانا چاہتا ہے تو ریفلیکسز آپ نے کہا بہت امپورٹنٹ ہے, تو ان کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ جس طرح F1 ڈرائیور جو ہوتے ہیں نا, وہ فارمولا 1 ڈرائیور, یس وہ والے, وہ بال سے لے کے نا ایک تو وہ اپنے ان کے ہاتھ اوپر ہوتے ہیں اور دوسرا بندہ ہوتا ہے جو بال نیچے سے چھوڑتا ہے اور انہیں پکڑنی ہوتی ہے. یہ ایک بہت اچھی ریفلیکسز کی ٹریننگ ہوتی ہے. اس طرح کر کے آپ اپنے ریفلیکسز کو بہتر کر سکتے ہیں. جی آپ کے ذہن میں کوئی اور ہے یا؟ مطلب بندہ سیدھا کھڑا ہے, وہ اس پہ ٹوز پہ جمپنگ کر رہا ہے, تو بال کو دوسرے بندے سے جو سامنے کھڑا ہے وہ تیز سے پھینکے گا کہیں بھی, اور اس کو پکڑ کے اس کو واپس پھینکنی ہے. اور ان ایکسپیکٹڈ لیٹ سے آپ کورٹ کے ٹیبل کے رائٹ سائڈ پہ ہیں اور آپ کا اوپوننٹ آپ کا ویک اینڈ ڈھونڈتا ہے, لیٹ سے آپ کا فور ہینڈ بہت اچھا ہے, بیک ہینڈ کمزور ہے, تو بیک ہینڈ پہ زیادہ سرو کرے گا, تو اس کو اپنے ویک ایریاز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا پریکٹس کی جاتی ہے؟ ویک ایریا پہ اسٹرانگ کرنے کے لیے اس پہ زیادہ کریں نا, کیونکہ وہ مسنگ ہوتی ہے اس کی زیادہ, تو اس میں زیادہ اس کی پریکٹس کریں, اور جو دوسرا ہے اس کی کم کریں گے تو وہ بھی ریکور ہو جائے گا. اچھا اپنے آپ کو جب آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے اور اسٹیمنا کی ہم بات کریں تو فزیکل فٹنس میں اپنے آپ کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے ڈائٹ پلان کیا ہیں؟ کیا کچھ کھاتے ہیں, کیا کچھ نہیں کھانا چاہیے کہ جو آپ کو نقصان دہ یا فائدہ مند کیا ہے؟ زیادہ پروٹین اور فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس تھوڑے سے کم. پسند کی چیز کیا ہے کھانے میں؟ دیسی کھانے. دیسی کھانے, اور وہ اس میں پروٹینز آپ کے مرضی کے آپ کو مل جاتے ہیں. جی باقی آپ کو فاسٹ فوڈ جو ہے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اوائڈ کرنا چاہیے. کیسے کرتے ہیں یار؟ پیزا, برگر, فزی ڈرنکس کیسے اوائڈ کیا؟ آج کل تو بچے نہیں روکتے ہاتھ اس سے. مشکل ہے کرنا, مشکل ہے, لیکن جب آپ کے گول ہوں اور آپ کو کچھ اچیو کرنا ہو تو آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. یاد ہی نہیں رہتا, کھانا بھی تھا, وہ کھانا بھی یاد نہیں رہتا. نہیں مطلب کہ وہ بھول جاتے نا کبھی, تو کبھی 2 مہینے بعد کھا لیتے کبھی کبھار. کبھی کبھار بالکل نہیں کھاتے, لیکن کبھی کبھار آپ کھا بھی سکتے ہیں. جی. اور پھر اپنی ان ایکسٹرا کیلوریز کو برن کرنے کے لیے آپ کو جم جانا پڑتا ہے, وہاں پہ ان ساری کیلوریز کو برن کرنا ہوتا ہے. یس یہی ہے. اس طرح آپ کو پھر رننگ کر سکتے ہیں, اس سے کیلوریز برن ہو جائیں گی. 1-2 گھنٹہ رننگ کر لیا آپ نے. پاکستان کی نیکسٹ اسائنمنٹ جس سے آپ لوگ جا رہے ہیں ساؤتھ ایشین ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ میں, تو کون سا ملک ہے جو زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹف ہوگا, جو جن سے مقابلہ آپ کا ہونے جا رہا ہے؟ انڈیا پاکستان سے اور سری لنکا سے بہت آگے ہے, لیکن ان کے پاس انٹرنیشنل کوچز ہیں, جو چائنیز کوچز ہیں انٹرنیشنل, ان کے پاس وہ ان کو پلیئرس کو ان سے ٹریننگ دلواتے ہیں تاکہ وہ اتنے زیادہ اچھے ہو جائیں کہ وہ ورلڈ جو ہوتی ہے نا ورلڈ چیمپئن شپ, اس میں بھی جا کے کمپیٹ کریں ٹاپ 10 والے پلیئرس کے ساتھ. انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ انڈیا میں ہوتی نہیں ہے, وہ چائنا میں ہی ہوتی ہے ہر وقت. آپ کو پتہ ہے پاکستان کو جو ایک ایج ہے ساری دنیا کے اوپر کہ کم فیسلٹیز ہونے کے باوجود پاکستان کے پاس وہ نیچرل ٹیلنٹ ہے جو دنیا کو سرپرائز کر دیتا ہے. ہم اسکواش کی بات کریں تو لیجنڈ ہم نے پروڈیوس کیے, گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جہانگیر خان جیسے پلیئر کا نام, جس نے 555 میچز, امیجن کریں 555 میچز لگاتار جیتے. تو پاکستان کے پاس ٹیلنٹ تو ہے, نیچرل ٹیلنٹ ہے,
بے شک ان کے پاس جو مرضی فیسلٹیز ہے, ہم اگر محنت اپنی جاری رکھیں گے تو ہم اچیو کر سکتے ہیں, سرپرائز کر سکتے ہیں. پاکستانی اسپورٹسمین کو کہا جاتا ہے دا موسٹ انپریڈکٹیبل, کہ یہ ایسی جگہ سے بھی جیت کر آ جائیں گے نا جہاں سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے. تو ہمت رکھیں, اور ہم آپ دونوں کو بیسٹ آف لک کہیں گے. اور کوئی میسج دینا چاہتے ہیں ریڈیو پاکستان کے ناظرین کو, سامعین کو, اپنے اس گول کے حوالے سے, اپنے اس نیکسٹ اسائنمنٹ کے حوالے سے؟ میں پاکستان اسپورٹس بورڈ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پلیئرس کو پش کریں تاکہ وہ ایک اچھے لیول تک نہ جا پائیں. وہ لوگ نہیں کرتے, وہ لوگ ان کو سپورٹ نہیں کرتے, موٹیویٹ نہیں کرتے, بلکہ ان کو ڈسکریج کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی گیم ہی چھوڑ دیں. اور انہیں کرنا چاہیے موٹیویٹ تاکہ وہ پاکستان کا ہی نام روشن کرے, کون سا کسی اور ڈپارٹمنٹ کا کر رہے ہیں. بالکل صحیح. آپ بچوں کے حوالے سے, جو آپ کی ایج کے بچے ہیں جو یہ اسپورٹس کھیلنا چاہ رہے ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ مشکل ہے, آسان ہے, آپ آ سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں, کھیل سکتے ہیں, ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں. اگر انہیں کوئی بھی گیم پسند ہے, کوئی بھی چیز ہے, اگر اس پہ جا کے دیکھیں گے, اگر ان کا شوق ہے تو وہ اس کو خود سے کریں گے. تب اگر ان کے پیرنٹس سپورٹیو ہے تو ان کی مدد کریں گے, ورنہ وہ خود ہی آگے جا کے کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے ٹیلنٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندر. وہ بچے اگر جس کو شوق ہو وہ اس کا ہیبٹس پروفیشن بن جائے تو وہ بہت آگے جا سکتے ہیں. حریرہ, آپ سے بات کی جائے, آپ اپنے نوجوان, آپ کی ایج کے جو بچے ہیں ان سے اگر جاننا چاہیں کہ وہ کیا آپ نے کرنا ہوتا ہے, کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ میں نے ٹیبل ٹینس کو اپنانا ہے تو کیا مشکلات ہیں اور کیا کتنا آسان ہے, کس طریقے سے آپ کی طرح ایکسل کر سکتے ہیں, اس گیم میں آگے چل سکتے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں؟ انہیں اگر اس میں ایکسل کرنا ہے, اگر ایک اچھے لیول پر پہنچ رہے ہیں, اگر انہیں شوق ہے تو وہ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں تو انہیں تھوڑا سا تو ہوگا, پرابلمز ہوں گی, کیونکہ فیسلٹیز نہیں ہونے کی وجہ سے انہیں کم کوچیز ہیں, کم چیزیں ہیں. تو انہیں اپنے سے ہی نا اپنا ٹیلنٹ کو اور زیادہ اچھا کرنا پڑے گا. محنت کریں گے, جتنی کریں گے اتنا انہیں ملے گا. اور اگر فیملی سے سپورٹ نہیں ہے تو وہ بالکل بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. رائٹ. زنیر, گرلز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ باہر آؤٹ ڈور گیم میں اتنا ان کو بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں کہ لڑکیاں باہر جا کے نہیں کھیل سکتی. اور اگر لڑکیوں کی بات کی جائے تو پاکستان کی ابھی کرکٹ ٹیم, ویمن کرکٹ ٹیم جو ہے وہ لڑکیاں کھیل رہی ہیں گراؤنڈ میں جا کے, اور ایسے ایریا سے ہیں یہ جہاں وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں, اس کے باوجود پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں, انٹرنیشنل ٹیمز کے اگینسٹ کھیل رہی ہیں. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ینگ گرلز کو کہ اگر وہ کھیلنا چاہتی ہیں تو کس طرح اس فیلڈ میں آئیں اور آگے ایکسل بھی کر سکتی ہیں؟ ایشوز ہوں گے ضرور, لیکن اس کا سامنا کر کے آگے کی طرف جا سکتے ہیں. میری بہن بھی ایسی تھی, اگر وہ کوئی بھی اسپورٹس کھیلنا ہوتا تھا, کچھ چیز لگ جائے تو وہ نہیں کھیلتی تھی. کس اسپورٹس میں آپ کی بہن؟ کسی بھی کو کوئی اسپورٹس کھیلتی تھی نا, اگر والی بال پسند تھی لیکن اس سے چوٹ لگ گئی تو اس کو چھوڑ دیا. اس طرح ہی کرتے ہیں سارے, لڑکیاں زیادہ اسی طرح کرتی ہیں, وہ پیچھے رہتی ہے اسپورٹ سے. وہ اگر انہیں پسند ہے, انہیں کھیلنا ہے تو وہ ذرا سے اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں, انہیں اچھا لگے گا. اگر انہیں اچھا لگے گا تو وہ جو پیرنٹس ہیں وہ تو سپورٹ کرتے ہی ہیں, وہ لڑکیوں کو زیادہ سپورٹس کرتے ہیں نا, تو ان کو اپنا ایک کانفیڈنس بلڈ ہوگا کہ میں نے کرنا ہے تو یہ میں کر سکتی ہوں, میں کروں گی, تو اوبویسلی کر سکتی ہیں ان کو ہے تو. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, پروگرام میں آپ آئے, اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ہم آپ دونوں کو بیسٹ آف لک کہیں گے فار دا ساؤتھ ایشین ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ, کہ آپ جائیں اور جو گول آپ نے سیٹ کیے ہیں وہ اچیو کر سکیں. سامعین, اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. اگلے کسی اور ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.